ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کے شروع میں لفظ ہے لا ریب، یعنی کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف اور قرآن کی شان بیان کی گئی کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت اور سچائی میں ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی ایک وصف ہے کہ یہ کتاب تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، جو ڈرنے والے ہیں یا جو لوگ نہیں بھی ڈرتے، لیکن ہدایت حاصل ڈرنے والے کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور ہر کافر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے دوسرے مقام پر فرمایا ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن پاک سے حقیقی نفع یہ وہی حاصل کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر تقوی کی بات کی گئی۔ ناظرین، تقوی کیا ہے؟ تقوی کے مختلف معنی علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں پسند فرمایا کہ ہم وہاں ہوں یا اس کام میں ہوں، ہم وہ کام کریں گے، تقوی ہے۔ اور جہاں پسند نہیں فرمایا، جس جگہ جانا پسند نہیں فرمایا اور جس کام میں لگنا پسند نہیں فرمایا، اسے چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی والوں کے لیے بڑے فضائل اور ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے، یعنی تقوی کی وجہ سے فضیلت کے معیار جو ہیں وہ اسلام میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا رب فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ اور تقوی حقیقت میں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اور اللہ کے ڈر سے بندہ اس کے ممنوعات کو چھوڑ دے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، اور اس کی رضا کے لیے اور اس کی محبت کے لیے بندہ نیک کام کرے، گویا یہ اس نے تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح تقوی کے مدارج بھی ہیں، درجات بھی ہیں اور اقسام بھی ہیں، جیسا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کی 7 قسم بیان فرماتے ہیں کہ کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے بچنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ یہ 7 درجات ہیں، اور یہ 7 درجات جب کسی کو حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ کمال کا متقی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔